اچھا میم یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کب کیا اور کیوں کیا, مطلب یہ والا اسپیسیفک کریئر کیوں چوز کیا؟ ہاں دیٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کویسچن ٹو آنسر. میں نے اپنا آغاز 1982 میں کیا. پتہ نہیں آپ لوگ پیدا بھی ہوئے تھے. میں تو نہیں ہوا تھا, میں بھی یہ ہو گئی ہوں. انہوں نے پارٹیشن دیکھا ہے. میں قائد اعظم کے ساتھ ہی پیچھے پیچھے. ماشاء اللہ, تبھی وہ عزائم ہیں نیک. نہیں 82 میں کیا تھا. بیسکلی میں نے اپنا ماسٹرز انٹرنیشنل ریلیشنز میں کیا تھا, اور ٹو بی آنیسٹ مجھے سول سروس میں جانے کا کوئی شوق نہیں تھا. اور جب آپ پڑھ رہے لکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کا کیا حال ہے, ابھی بھی بہت برا حال ہے, پر اس بھی اچھا حال نہیں تھا. اس وقت بھی نازک دور سے گزر رہا تھا. ایگزیکٹلی, پاکستان ہمیشہ سے نازک دور سے گزر. میں بھی یہی کہنے والی تھی. پتلی گلی جب سے پاکستان جو ہے نا پاکستان بنا ہے 47 تب سے پتلی گلی سے گزر رہا ہے. 47 سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. پر دیکھو بیٹا, دا پوائنٹ از کہ آپ کی آزادی نہ ہوتی, بے شک اگر آپ کے مہربانوں کو یہ یقین نہ ہوتا کہ آپ تھوڑے ہی ہفتوں مہینوں میں ڈھہ جائیں گے اور کنفیڈریشن کا حصہ بن جائیں گے. اور آپ دیکھیں قائد اعظم وہ کیا عظیم شخص تھا کہ اسے ٹی بی تھی, بالکل, اور اس نے کسی کو پتہ نہیں ہونے دیا. اگر ماؤنٹ بیٹن اور نہرو اور گاندھی کو پتہ چل جاتا کہ یہ کچھ مطلب مہینوں کے مہمان ہیں, ان کے اپنے الفاظ ہیں, ہاں, تو یہ کبھی ملک آزاد نہ ہو پاتا. انہوں نے کہا ہم بننے ہی نہیں دیتے اگر ہمیں یہ بات پتہ ہوتی. ایگزیکٹلی. تو پھر نازک موڑ تو ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے, لیکن الحمدللہ وی آر ویری ریزیلینٹ پیپل, اینڈ ڈسپائٹ آل چیلنجز وی ہیو اسٹوڈ اپ. اینڈ ایون ناؤ, سو آپ جو خوبصورت الفاظ فارن سروس کے لیے کر رہے تھے, آئی تھنک پاکستان کا جو امیج دنیا میں بنا وہ آپ کی فارن سروس سے بنا, کیونکہ یہ ایک میریٹوریس انسٹیٹیوشن تھی اور ڈیڈیکیٹڈ لوگوں کی تھی. فارن سروس میں آنے کے لیے تھوڑا جنون اور تھوڑا عشق دونوں چاہیے. لیکن آپ نے تو اس میں آپ کی تو چاہت نہیں تھی, تو پھر کیسے آئی؟ ایگزیکٹلی, وہ اس طرح سے آئی کہ مجھے اسکالرشپ مل گئی ہوئی تھی باہر جانے کے لیے, لیکن وہ والدین کا تھا کہ وہ بچی کو ہم کیسے جو ہے باہر بھیج دیں. سو میرے تایا بھی امبیسڈر تھے, ایکچولی ہی از آور فرسٹ امبیسڈر ٹو بنگلہ دیش. ہمارے ریلیشنز انہوں نے اسٹیبلش کیے تھے. تو انہوں نے کہا بیٹا کیوں نہیں کرتی. میں نے کہا تائی جی سول سروس دیکھیے تباہ کر دیا انہوں نے ملک کو, یہ ساری انسٹیٹیوشنز انہوں نے تباہ کر دیا ملک کو. وین یو ینگ یو فل آف انرجی اینڈ آئیڈیاز. میں نے کہا بیٹا آسان ہے باہر سے بیٹھ کے نکتہ چینی کرنا, ساحل سے طوفان کا نظارہ بڑا اچھا لگتا ہے. اگر واقعی مرد مجاہد ہوں تو طوفان کا سامنا کرو, آؤ سمندر میں. تو وہ پھر ایک چیلنج بن گیا. تو اس طرح سے That's how you chose civil services. تو پھر طوفان کا مقابلہ کیا کیونکہ میں نے جب جوائن کیا تو دیٹ واز 1982, اور آپ کو یاد ہوگا یہ ضیاء الحق رجیم تھی. ان کو یاد ہوگا, میں 92 پڑھا لکھا تو ہونا, پڑھے لکھے ایک ہی بیچ کے تھے. جی بالکل. اچھا سوری. تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ خواتین فارن سروس میں آئیں, تو کہنا بھی نہیں چاہتے تھے کہ نہیں چاہتے عورتوں کو. انہوں نے کیا کیا کہ جو سائیکولوجیکل ایگزام ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سول سروس میں 4 فیزز ہوتے ہیں, پہلے ریٹن ہوتا ہے, پھر انٹرویو ہوتا ہے, پھر میڈیکل ہوتا ہے, پھر سائیکولوجیکل. تو سائیکولوجیکل میں دے وڈ ٹاک ویمن آؤٹ. میرے ہی ساتھ مرحومہ پروین شاکر بھی تھیں, شی آلسو ہیڈ جوائن فارن سروس, لیکن سائیکولوجیکل پریشر میں شی چینج ٹو کسٹمز. میں واحد ڈھیٹ تھی جس نے کہا فارن سروس اور نو سروس, لینا ہے تو مجھے اسی میں لو, ورنہ تھینک یو سو مچ. کیونکہ ایک تو میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھا تھا, دوسرا میری نیت بھی کوئی نہیں تھی آنے کی, لیکن اللہ کی رحمت سے کیونکہ میں ٹاپ میرٹ میں تھی, تو دین پھر میں نے سوچا اٹس ناٹ اباؤٹ می. اگر میں نہ کر دیتی تو مجھ سے 4 بیچز پہلے کوئی خواتین نہیں تھیں. تو حکومت کی یہی اسٹریٹجی تھی کہ
2-3 बैचेस ख़वातीन ना आए तो वो कहें जी औरतें आती हैं छोड़ जाती हैं, सीटें ज़ाया होती हैं, इससे इनका बंद कर दो रास्ता. जी. So then I thought it's not for me, it is for posterity, for coming generations. Then I stood up and said no, foreign service or no service. माशाल्लाह. And that's how, alhamdulillah, the doors to women in foreign service remained open. क्या बात है, क्या बात है. आप तमाम अहम बड़े ममालिक की जो हैं वो पार्ट रही हैं. कोई हमारे साथ दिलचस्प वाक़या ऐसा शेयर कीजिए. In what context? क्योंकि हम आर्ट की बात कर रहे हैं कि सियासत की बात कर रहे हैं. जो अभी आर्ट के ऊपर आते हैं हम आर्ट के ऊपर आएंगे लेकिन हम. अभी फिलहाल कोई पॉलिटिकल सिचुएशन या कोई ऐसी कोई वाकया पेश कि आया हो, आपने खुद कहा आपने कि तूफान से बड़े मुकाबला तूफान से किया हो. मुकाबला किया है. एग्जैक्टली आप देखिए ना कि मतलब 92 में आप देखें कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आज़ाद हुई. हमने फॉरेन सर्विस में जो है फॉरेन ऑफिस में सेंट्रल एशियन डिवीज़न खोला पहली दफ़ा एंड आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स. तो इंटर ताजिक पीस टॉक्स हो रहे थे. ताजिकिस्तान में बहुत इंस्टेबिलिटी थी. तो जब उनकी डेलीगेशन आई, हमारे उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर मरहूम सरदार आसिफ थे, तो उनको भी सेंट्रल एशिया से बहुत पैशन था. तो मुझे साथ बिठा लें कि नाइला यू विल हैव टू हेल्प मी. मैंने कहा ठीक. अब उनको या रशियन आती थी और या वो अपनी ज़ुबान बोल रहे थे. हमें ना रशियन आती थी ना उनकी ज़ुबान आती थी. हमें या अंग्रेज़ी या उर्दू आती थी. तो कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी हो रही थी. तो मैंने जब उनकी ज़ुबान गौर से सुनी तो मैंने कहा ये तो फ़ारसी है. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप फ़ारसी में बात कर रहे हैं? कहते हैं हाँ. तो मैंने फिर सरदार आसिफ का मैंने कहा आई कैन हेल्प यू है. तो फिर मैंने उनकी मदद की निगोशिएशंस में अमन के लिए, पीस के लिए. ताजिकिस्तान में पीस हमारे एफर्ट्स है जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता कि पाकिस्तान ने कितना एफ़र्ट किया वहाँ पे अमन लाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह. और उसमें आई फील गुड कि आई प्लेड दैट रोल ऑफ कम्युनिकेशन एंड हेल्पिंग दोज टू साइड्स. बहुत ही अच्छी बात है. बहुत. अभी बताएं कि अचानक से फिर ये आर्ट की तरफ रुझान हुआ या शुरू से ही आप क्रिएटिव थी और फिर आपने पैशन को साथ साथ फॉलो किया? Basically I was a science student. Art was not my domain. मतलब अभी तक जिंदगी में जो भी किया जिंदगी में वो चाहती नहीं थी करना लेकिन हो गया. हो गया. बस इश्क भी ऐसे ही होता है. इश्क भी हो गया था. ये वाली अलग स्टोरी है. ये भी बताएं फिर आप. इश्क तो मुझे इनको बहुत इंटरेस्ट होता है ऐसी बातों से. I love love stories. ये ABN के समीना पीरज़ादा है. देखो इश्क तो मुझे अपने मुल्क से है. हाय हाय हाय. इश्क तो मुझे फिर उसके लिए you know you had to do so much. Absolutely. So many sacrifices because this service is not about doing a job. It's not a 9 to 5 job. It is a 24/7 job. You know. Absolutely. क्योंकि आप मुल्क की खिदमत के लिए हैं. आप बाहर एम्बेसी में होते हैं. ये नहीं है कि आप कह रहे हैं अच्छा मैं दफ्तर से अब चला गया घर में और मैं सो जाऊंगा. You're constantly working for this country because the country needs you. तो आर्ट फिर इस तरह से आया कि जब आप एज डिप्लोमेट कुछ कहते हैं तो लोग कहते हैं जी यू आर पेड फॉर इट. और फिर एक मुसलमान, एक औरत और एक पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव, तो लोगों को क्योंकि उनको क्लीशे है अबाउट मुस्लिम विमेन, अबाउट पाकिस्तानी विमेन, आई वुड ऑफन बी आस्क्ड क्वेश्चंस. तो मैं कहती थी कि इस्लाम ने मुझे कभी नहीं रोका. इस्लाम ने तो मुझे वो हकूक़ दिए जो किसी और मज़हब ने नहीं दिए. बिल्कुल ऐसे ही है. आपका लीगल पर्सोना इस्लाम ने आपको दिया. लेकिन क्लीशे ऐसे बन चुके हैं कि मुझे फिर एक सॉफ्ट पावर की ज़रूरत थी अपना इजहार जज्बात. और फिर ये था कि माई फर्स्ट पोस्टिंग वॉज टू UN, पाकिस्तान परमानेंट मिशन टू यूनाइटेड नेशंस. वहाँ पे आई वॉज 3rd सेक्रेटरी, 22-23 साल की उम्र, यंग. तो 3rd कमेटी वॉज डीलिंग विद ह्यूमन राइट्स, विमेंस राइट्स एंड कश्मीर. तो वहाँ पे जब मैंने देखा कि जब कंट्री रिपोर्ट्स आती थी मुख्तलिफ ममालिक की, तो जो मसाइल क्या वो जिक्र करते थे करीबन एक ही है.
ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ بس ہمارے ہاں آسمان ٹوٹ رہا ہے. ایسے ہی مسائل ہیں, میں یہ نہیں کہتی ہمارے مسائل نہیں ہیں, لیکن اسلام کو بدنام کرنا یا پاکستان کو بدنام کرنا یہ ناانصافی ہے. بے شک. تو ادھر سے پھر مجھے وہ ایک خلش تھی کہ میں کس طرح سے اظہار کروں کہ یہ یونیورسل ایشوز ہیں, اور جب آپ مذہب کو یا سیاست کو لاتے ہیں تو آپ ایکچوئل ایشو کو مارجنلائز کر دیتے ہیں, کیونکہ دین یو گیٹ امبرائلڈ ان پالیٹکس. اب اگر کسی عیسائی ملک کی رپورٹ آ رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی یہاں پہ یہ ایک مسئلہ ہوا, جب کسی مسلمان ملک کی رپورٹ آ رہی تو کیونکہ یہ مسلمان ہیں اس لیے یہ مسئلہ ہوا. تو ون وڈ سے کہ یہ نیریٹو چینج ہو جاتا کرتا تھا. تو اس لیے پھر مجھے وہ آرٹ کا سہارا لینا پڑا. اور پھر انسیڈنٹلی مائی ہسبینڈ واز آلسو ان دا فارن سروس. وین ہی واز پوسٹڈ ایز امبیسڈر ٹو فرانس, انہوں نے کہا جی آپ کو اب بیگم صاحبہ بننا ہوگا. وہ مجھے بڑا تکلیف دہ بھی لگا کیونکہ میں تو ہمیشہ سے مزدور رہی ہوں. تو اس وقت بچے بھی چھوٹے تھے, آئی ہیو 2 boys. تو اس وقت دیکھو کس طرح ایک عورت ٹرانسفارم کرتی کہ وہی عورت جو کھڑی ہو گئی یہ فارن سروس اور نو سروس, وہ پھر جب ماں بنی تو اس نے کہا نہیں میرے بچوں کو ماں باپ کی دونوں کی ضرورت ہے. سو مجھے اپنے کریئر کو تھوڑا بیک برنر پہ لانا پڑا اپنے بچوں کی پرورش کے لیے. تو میں نے پھر چھٹی لے لی جو کہ میری ارن لیو تھی کہ میں گھر کو نہ توڑوں, بچوں کو نہ بکھیروں, کیونکہ کون بچہ باپ کے پاس ہوتا, کون ماں کے پاس ہوتا, ان کی بھی شخصیت ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. ماں باپ, ابھی فادرز ڈے بھی ہو رہا تھا, تو ماں باپ دونوں اہم ہیں ایک بچے کی نقش و نما کے لیے. تو وہاں پہ پھر میں نے چھٹی لی. اب چھٹی لے کے کیا کرتی, عادت ہی نہیں تھی آرام سے بیٹھنے کی. تو پھر ساتھ ہی وہاں فرانس میں نے پی ایچ ڈی بھی شروع کیا. پھر وہاں پہ لیکول دو بوزاخت اور لیکول دو لوف جوائن کیا, آرٹ کا پھر سہارا لیا. اور اس میڈیم سے پھر جو ہم باتیں ویسے کہتے تھے اس کے لیے میں نے آرٹ کی زبان کو استعمال کیا. اب یہ بھی آپ کا آرٹ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے, سامنے پڑا ہوا ہے. اب یہ اس کو ایکسپلین کریں کیونکہ اب آپ اس کے ذریعے کچھ نہ کچھ ایکسپلین کر رہی ہیں سائلنٹلی, اس کا کوئی میسج ہے. تو یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں آپ یہ کیا ہے. اب دیکھو یہ جو پینٹنگ ہے یہ والی, دس از کالڈ دا ویل آف پروپیگینڈا. ٹھیک ہے, لیکن جو ٹائٹل دیا ہے میں نے وہ کہا ہے اپیل ٹو دا کانشنس آف دا ورلڈ. یہ ہم دکھاتے بھی ہیں ہماری عوام کو اگر ہم لوگ یہ دیکھ سکیں. اور یہ کشمیر پہ ہے. اب ہم کشمیر پہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں یہ پاکستانی تو ہر وقت بس کشمیر پہ ہی لگے رہتے ہیں. لیکن اس پہ آپ دیکھیں کہ میں نے ایک کھڑکی بنائی ہے اور اس میں دیکھو تو وادی سی ہے پیچھے نظر آ رہی, دریا بہہ رہے, لیکن غور سے دیکھو تو تمہیں کچھ ایلین فیس نظر آتے ہیں. بالکل نظر آ رہا ہے. کچھ شیشے ٹوٹے جن پہ خون لگا ہے. جی بالکل ایسے. کچھ جو ہے بندوقوں, آرمز کے, سگریٹ بڈز, ٹارچر, یو نو کہ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. لیکن آپ نے خوبصورت سا پردہ لگا دیا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو بڑی حسین وادی ہے اور بڑی امن پسند. ابھی دیکھیے ابھی کرنٹلی یہ میں نے بنایا تھا میرے خیال میں 1999 میں یا 2000 میں, 99 میں بنایا تھا. تو ابھی بھی دیکھیے کہ G20 کا وہ جو ورکنگ گروپ کا آن ٹورزم کشمیر میں کرنا چاہ رہے تھے جو ناکام ہوا بری طرح سے. ہاں, کیونکہ وہ یہی ویل آف پروپیگینڈا یوز کر رہے تھے. لیکن ایز اے پاکستانی ڈپلومیٹ وین یو اسپیک تو وہ کہتے ہیں ہاں تم لوگوں نے تو یہی کہنا ہے. پر جب میں نے یہ ڈرا کیا اور جب میری یونیسکو میں پینٹنگ ایگزیبیشن ہوئی تو ساری دنیا ششدر رہ گئی کہ کیا واقعی اتنی وہاں پہ ظلم و ستم جو ہے وہ ریمپنٹ ہے. میں نے کہا دیکھ لو, خود دیکھ لو. پر یہ پردہ جو ایک حسین سا لگا دیا جو آپ بڑے مرضی سے خود ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ جی حسین وادی ہے اور کچھ نہیں ہے,
اس وادی میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، پانی نہیں بہہ رہا. جو وہاں پہ روز قتل و غارت ہو رہا ہے، ٹارچر ہو رہا ہے، معصوم جانیں جا رہی ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بس یہ پاکستانی ہی ہیں جو دیوانے ہیں. بالکل.